الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیۃ و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں ہم اپنے 40 روزہ علم القرآن کورس کے حوالے سے آج تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مخارج حروف پڑھے ہیں، یعنی حروف منہ کے کس حصے سے نکلتے ہیں۔ ہم نے 2 مخارج پڑھے، آج تیسرا مخرج پڑھیں گے۔ تیسرا مخرج جن کو بولتے ہیں حروف لغویہ، یہ 2 حروف ہیں، قاف اور کاف۔ ان کی ادائیگی کے وقت زبان کا پچھلا حصہ تالو کے نرم حصہ سے مس ہوتا ہے، یعنی یہ جو تالو کا نرم حصہ ہے تو یہ زبان کا پچھلا حصہ تالو کے ساتھ جب نرم حصے کے ساتھ مس ہوگا تو یہ قاف نکلے گا۔ قاف، 2 نقطے والا قاف، قاف۔ ہونٹوں کو کچھ نہیں کریں گے، اگر قاف بولیں گے غلط ہو جائے گا۔ قاف، کاف، یہ 2 حروف 2 نقطے والا قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، اور کاف کتاب والا یہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد حروف شجریہ ہیں۔ حروف شجریہ زبان کا بیچ والا حصہ، درمیان والا حصہ، یہ تالو کے اوپر والے حصے کے ساتھ مل کر ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جیم سے پہلے الف لگائیں اور جیم کو ساکن کر دیں۔ اج، 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 اج۔ زبان کا یہ بیچ والا درمیان والا حصہ یہ تالو کے ساتھ مس ہوگا تو یہ جیم نکلے گی۔ آئی، آئی۔ یا کو الف لگا کر زبر لگا کر ساکن کر دیں تو یہ مخرج نکلتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اش، اش، الف شین سے پہلے لگا کر شین کو ساکن کیا تو ہم نے یہ اس کا مخرج نکل آیا۔ تو یہ ہم حروف کے مخارج پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، یہ حروف ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں کہ آدھا قرآن مجید ہمیں آ گیا۔ حروف کی اقسام کیا ہیں، حروف کے مخارج کیا ہیں، حروف کو ادا کرنے کا طریقہ کار، یعنی یہ نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا حرف ہے یا سختی کے ساتھ ادا ہونے والا حرف ہے، یہ حرف کس طرح ادا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے قرآن مجید پڑھنے کی بنیاد بن جائیں گے۔ یہ اسی سے پورا قرآن مجید ہم سیکھیں گے۔ پہلی تختی، پہلا سبق، الف سے لے کر یا تک، یہ حروف بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ تو بچوں کے پڑھنے کا، یہ تو ابتدائی 2 4 سال 5 سال جب بچہ باتیں کرنے لگتا ہے، ابتدا میں جاتا ہے تو یہ پہلی تختی پڑھائی جاتی ہے، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے احباب ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنے والے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اس فن سے بے بہرا رہے۔
قرآن کی تعلیمات سے بے بہرا رہے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، ان کی ادائیگی سے بالکل بے بہرا رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سے ایسے ہم میں سے دوست احباب ہوں گے، بہت سی بہنیں ہوں گی جن کی دنیا کی ڈگریاں ایم ایس سی تک ہوں گی، ایم فل تک ہوں گی، پی ایچ ڈی تک ہوں گی، لیکن جب قرآن مجید کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو قرآن کی ادائیگی کے وقت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انتہائی بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک لفظ قل، قوف کو دو نقطے والے قوف کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے تم کہو۔ قل اس کا معنی ہے تم کھاؤ۔ تو کتنا فرق ہے زمین آسمان کا۔ یہ ان حروف کے مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ تو آج ہم نے ناظرین دو مخارج پڑھے ہیں، حروف شجریہ اور حروف لہویہ۔ لہویہ حروف کون کون سے ہیں؟ قاف اور کاف۔ شجریہ کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم بھی التجا کریں گے، آپ بھی التجا کریں گے، یا اللہ ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے لیکچر کا دوسرا سیگمنٹ ہمارا تجویدی قواعد، مخارج حروف، صفات حروف جو ہم پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان مخارج اور نورانی قاعدے کے جو حروف ہجا کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں سے سورہ دہر کی جو ہم آج کی آیہ مبارکہ ہے، وہ 8ویں آیہ مبارکہ جس پر ہم امپلیمنٹ کریں گے، ان حروف کو امپلیمنٹ کر کے ان مخارج کو الفاظ اور حروف پر امپلیمنٹ کر کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے ابھی چونکہ حروف قلقلہ پڑھنے ہیں ہم نے، اور انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم حروف قلقلہ کو بھی پڑھیں گے، جس میں ہم یہ سارے کے سارے 5 حروف ہیں، ان کے بارے میں اس کی تفصیل کل انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی۔ وَيُطْعِمُ، تو ساکن پر قلقلہ کریں گے، یُطْعِمُ، تو کی آواز کو لوٹائیں گے، وَيُطْعِمُ، وَيُطْعِمُ، تو کی آواز جو ہے وہ لوٹ کے آئے گی، یُطْعِمُ، عین کو حلق سے ادا کریں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، طعام، طعام غلط ہو جائے گا، طعام، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى، عین کو حلق سے ادا کریں گے، عَلَى حُبِّهِ، حا بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، جیسے یہ حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ حلق کے وسط یعنی درمیانے حصے سے، حلق کا درمیانی حصہ جو ہے یہاں سے حا، عَلَى حُبِّهِ، حُبِّهِ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا،
مس، سین پر سٹی کی آواز آئے گی، سٹی والے حروف بھی انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت میں ہم سارے حروف کی اقسام بھی پڑھیں گے۔ مسکینن، مسکینن، نون پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو، واو حروف یرملون میں سے ہے، یعنی حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کو مدغم کریں گے واو میں، مسکیناؤ، نن کو پڑھیں گے ناؤ، یعنی نن کی نون، نون تنوین جو ہے اس کو ہم مدغم کریں گے واو میں، اس کی آواز واو میں ادغام ہو جائے گا، اور واو میں جب ادغام ہوتا ہے تو ناک میں آواز بھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام باغنا، یعنی ایسا ادغام جو ناک میں آواز لے جا کر کیا جاتا ہے۔ مسکینا و یتیمن، اب یہاں پہ بھی وہی اصول، حروف ادغام والا، حروف یرولون والا نافذ ہوگا۔ مسکینا و یتیما و یتیمن تھا، من، یہ نون کی آواز جو آ رہی ہے یہ نون تنوین ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو دہرا چکے ہوئے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، اس کے بولنے میں جو نون کی آواز آتی ہے اس کو نون تنوین بولتے ہیں، یعنی تنوین والی نون۔ مسکینا و یتیما و اسیرا و اسیرا، یہاں پہ سین پر سٹی کی آواز پھر آئے گی، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جو ہم حروف پڑھ رہے ہیں، حروف کے مخارج پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم صفات پڑھیں گے، صفات یعنی کس حرف کی کون سی صفت ہے، نرمی سے ادا ہونے والا ہے، سختی سے ادا ہونے والا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، یہ مخارج ہیں، مخرج کی جمع ہے، اور کیسے نکلتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، نرمی سے، بلندی سے، پستی سے، آواز کو پست کرنا ہے، آواز کو بلند کرنا ہے، آواز کو، اس حرف کو نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے پڑھنا ہے، تو یہ ہم ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تجویدی قواعد کو نافذ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قرآن کو محبت سے پڑھنا چاہیے، پیار سے پڑھنا چاہیے، اس محبوب حقیقی کا کلام ہے، اگر جتنی محبت سے ہم پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی محبت کی نگاہ سے ہمارا انتخاب فرمائے گا، ہمارے دل کا انتخاب ہو جائے گا، جس کے دل پر مولا کی محبت کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ دل چمک اٹھتا ہے۔ تیسرا سیگمنٹ، آج کے سبق کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے، اور آج کی حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی۔ اے حضور کے غلاموں، دیوانوں، متوالو، آؤ سرکار کے اس فرمان کو حرز جاں بنا لو، اگر اپنے سینے میں، اپنے دل میں اس فرمان کو جگہ ہم نے دے دی اور اس پر زندگی بھر عمل پیرا ہو گئے تو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور ہم نے اپنے آپ کو آئینہ حدیث میں، حدیث کے سامنے لا کر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ میرے آقا تو مسلمان کی تعریف یہ کرتے ہیں اور ہم کون سے مسلمان ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو محفوظ رکھے، جس کے ہاتھ کی ایذا سے، تکلیف سے کسی مسلمان کو ایذا رسانی نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان سے
دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی تہمت، کسی کی پر بہتان، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کا عیب نہیں اچھالتا، یہ مومن کی نشانی، یہ مسلمان کی نشانی، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی گارنٹی لینے کی ضرورت نہیں، کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمارے اندر سے آواز آئے گی اگر ہم اپنے من سے سوال کریں۔ یہ اندر من، اس کو ضمیر بولتے ہیں، دل بولتے ہیں، باطن بولتے ہیں۔ اندر کے انسان سے ہم سوال کریں کہ میرے آقا، اے انسان، تیرے نبی، تیرے آقا، تیرے محبوب تیری تعریف کیا بیان کرتے ہیں، تیری علامت کیا بیان کرتے ہیں، تجھے کس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، تیری علامات کیا بیان فرمائی ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم اپنی زبان سے اگر دوسرے کو محفوظ رکھتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے کولیگز، ہمارے کلاس فیلوز، ایک ایک چیز ہمیں سوچنی ہے، کیا ہم اپنی زبان سے کسی کے عیب تو نہیں اچھالتے، کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے، کسی پر بہتان تراشی تو نہیں کر رہے، کسی پر الزام تو نہیں لگا رہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے غیبتیں، چگلیاں، بہتان، کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے کامل ایمان والے ہیں، کامل مسلمان ہیں۔ کسی مفتی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من سے سوال کر لیں، کیا اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہماری زبان سے ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کولیگز، ہمارے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہیں؟ تو پھر کسی اور سے فتویٰ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ آ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جس کے ہاتھ سے، اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا ایمان کہاں پہ ہے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی، ہماری زندگی کی کایا پلٹنے والی، زندگی میں تبدیلی لانے والی یہ حدیث مبارکہ ہماری پوری زندگی پر ایک ہی حاوی ہے، یہ ایک ہی حدیث کافی ہے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ایک ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کافی ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کر لیں، بارگاہ رب العزت میں ہمیشہ التجا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کے سیرت و کردار کے رنگ میں رنگ دے، ہماری سیرت مصطفیٰ کے تابع کر دے، ہمارا کردار مصطفیٰ کے تابع کر دے، ہماری خلوت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہو جائے، ہماری جلوتیں، ہماری مجلسیں، ہماری صحبتیں، ہماری سنگتیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہے۔ کہ آخری سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آج کے سبق کا آخری سیگمنٹ ہے فقہی سوال و جواب۔ تو آج ایک بہن نے سوال کیا، تو میں ایک ضرور عرض کروں گا کہ یہ سوالات اکثر بہنوں کی طرف سے آ رہے ہیں، بھائیوں کی طرف سے بھی آنے چاہیے، سوالات بھائیوں کی طرف سے بھی آنے چاہیے۔ تیمم کی بات ہوئی تھی، تیمم کے فرائض کتنے ہیں، تیمم کے ارکان کتنے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ 3 فرض ہیں تیمم کے، 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فرض نیت۔ نمبر 2، ہاتھوں کو مٹی پر
مار کر اپنے چہرے پر پھیر لینا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو اسی طرح مٹی پر یا دیوار کے ساتھ مس کر کے اپنے بازوؤں پر پھیرنا۔ یہ ہے تیمم۔ اگر ہمیں تیمم کا طریقہ نہ آتا ہو، تیمم کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم سفر پہ جا رہے ہوں، ذرا سوچئے، تیمم ہمیں آتا نہیں، تیمم کے فرائض آتے نہیں، تیمم کا طریقہ آتا نہیں، پانی میسر نہیں، پانی ڈھونڈنے کے لیے اتنا وقت میسر نہیں، ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، تو پھر کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے مطہر بنا دیا، پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ تو آج کے اس سیگمنٹ میں جو تیمم کے فرائض آپ نے سیکھے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، کہ فرمایا اگر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک سوال آج کے سیگمنٹ کا، آخری سیگمنٹ کا دوسرا سوال ہے، وہ بھی بڑا اہم سوال ہے، غسل کے فرائض۔ فرضی غسل، کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے، اس کے لیے نیت فرض نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بھی تین ہی فرض ہیں، اس کے بھی تین فرض ہیں۔ تین فرض کون سے ہیں؟ نمبر ایک، غرغرہ کرنا، منہ میں پانی لے کے حلق کے اس آخری کنارے تک پانی کو لے کے جانا، اس کو تر کرنا، لیکن ہوا کو باہر نکالنا تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ ایک بات کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بس ہلکا سا غرغرہ کیا، فارغ، کیونکہ مبالغہ کریں گے ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ قطرہ ہماری حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اس میں بھی یہی کہ عام حالت ہے تو چلے میں پانی لیا، ناک میں ڈالا، تھوڑا سا سانس اوپر چڑھانا ہے تاکہ نرم ہڈی تک پانی چلا جائے، یہ تر ہو جائے۔ اگر روزے کی حالت ہے تو زیادہ نہیں کھینچنا، کیونکہ زیادہ کھینچیں گے سانس کے ذریعے سے پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ان دونوں فرائض کو ادا کرتے وقت مبالغہ نہیں کرنا، شدت اختیار نہیں کرنی۔ روزہ نہ ہو تو پھر مبالغہ کرنا چاہیے، کیونکہ پانی اگر نیچے کو قطرہ اتر بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا اب تیسرا فرض اس کا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو مل مل کے دھونا، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ خواتین نے جوڑا پہنا ہوتا ہے یا بالوں کو گوندا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھولنا چاہیے تاکہ ایک ایک بال کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اسی طرح اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے کسی خاتون نے تو نیل پالش کی تہ جو ہے وہ ناخن تک پانی کو نہیں جانے دیتی، پہلے اس کو اتارنا چاہیے، پھر فرضی غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل تہ والی مہندی آتی ہے، وہ کیمیکل والی مہندی اگر کسی نے لگا رکھی ہے تو وہ بھی پانی کی نمی کو ہاتھوں تک نہیں جانے دے گی، اس کو بھی اتار کر پھر غسل کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی، اگر کسی نے رنگ پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی چھلا پہنا ہوا ہے، وہ اتنا جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے، تو اس کو بھی اتار لینا چاہیے، یا اگر وہ انگلی کے ارد گرد گھوم سکتا ہے
تو اس کو پھر اس طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پانی اس کے نیچے پہنچانا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچنا لازم ہے، ہر حصے تک۔ صابن کوئی ضروری نہیں ہے، شیمپو کوئی ضروری نہیں ہے، اور معاملات کوئی ضروری نہیں ہے، پانی کا جسم تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی تنبیہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہماری بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ناپاکی سے پاک ہونے والا یعنی فرضی غسل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کلمے نہیں پڑھے جاتے۔ لباس اتارنے کی حالت میں کلمے پڑھنا، کلمہ طیب پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ سنی بہت سی خواتین، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنا پاک ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھنا پاک ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ پانی سب سے بڑا اللہ جل مجدہ نے مطہر بنایا ہے، لہذا ہمیں وہ چیز سمجھنی چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہمہ وقت مانگتے رہنا چاہیے، اچھی صحبت، نیک صحبت، علماء کی صحبت اور اس طرح کے کورسز میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، خود بھی اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو ضرور یہ چند منٹ اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے ڈیلی نہیں نکال سکتے تو اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ چند منٹ، 20 سے 25 منٹ ڈیلی کے ہوتے ہیں، تو یہ ضرور اس کا حصہ بنے۔ اگر 40 دن بھی ہمیں اپنی زندگی میں میسر نہیں ہیں تو پھر اپنے ہی آپ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی رہ گئے ہیں یا نہیں، اسلام بھی ہمارے پاس بچ گیا ہے یا نہیں، ایمان بھی ہمارا سلامت ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔